السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس ماہ مبارکہ میں عموماً مومنین زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، جو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے وہ دیکھنا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مومن پر فرض ہے۔ ہر صاحب نصاب مومن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار میرے رب کا ارشاد موجود ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ کئی جگہوں پر مومنین کی تعریف بیان فرماتے ہوئے میرے رب ارشاد فرماتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات اور کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میرا رب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی ان کے مالوں میں سے صرف کریں تو اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دیں۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میرا رب قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ارشاد اللہ رب العزت کا ارشاد مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ اور احادیث مصطفیٰ میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ جس کے سر پر دو سینگیں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے یوں ہی ایک اور روایت موجود ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کو منہ میں ڈالے گا، یعنی سانپ کے منہ میں۔ حضرات محترم، اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کی فضیلت اور نہ ادا کرنے کے عذاب بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پر اور آپ پر اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ ایک حدیث مصطفیٰ اور سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا، تنگ دستی میں مبتلا فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ مداومت کریں۔ اگر ہم مالک نصاب ہیں تو ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، کن پر واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ بہت غور سے سنیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے
سب سے پہلی شرط جو ہے مالک نصاب ہونا ہے۔ اب مالک نصاب کہتے کسے ہیں؟ مالک نصاب کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو، یا اگر موجود اس کے پاس یہ سونا یا چاندی نہ ہو تو اس کی قیمت موجود ہو کم از کم۔ جیسے 1 تولے کی قیمت فی زمانے نا، اس زمانے میں 2020 میں 1 تولے کی قیمت چاندی کی 420 روپے ہے۔ 420 روپے 1 تولے کی قیمت ہے۔ جب 1 تولے کی قیمت 420 روپے ہے تو اگر ہم اس کو 52 تولہ جوڑیں گے، 52 تولہ اگر ہم جوڑتے ہیں یعنی 420 روپے تولہ کے حساب سے، تو اگر گڑا کریں گے تو 21,840 بن رہا ہے۔ جب 21,840 بن رہا ہے، اب آدھے تولے کی قیمت لے لیتے ہیں۔ آدھے تولے کی قیمت اس زمانے میں 210 روپے ہوگی، تو اس طریقے سے یہ 22,050 روپے ہو رہے ہیں۔ 22,050 روپے جس شخص کے پاس ہے حاجت اصلیہ سے زائد، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اب کچھ شرطیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن سے زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہوگی، یعنی مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا یعنی نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، عاقل ہونا یعنی پاگل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آزاد ہونا یعنی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ غلام معصوم ہو یعنی اس کے مالک نے اسے تجارت کی اجازت دی ہو، مال بقدر نصاب کا مالک ہونا یعنی اگر نصاب سے کم مال ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، پورے طور پر اس مال پر قابض ہونا یعنی جس کا مالک ہے، یعنی جس چیز جو پیسہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ اسی طریقے سے نصاب جو ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، زائد ہو، اور مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اور وہ جو مال اس کے پاس ہے اس پر سال گزرنا، اور سال سے مراد قمری سال ہے، اور نیت زکوٰۃ کا ہونا یعنی زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی نیت کرنا یہ شرط میں سے ہے۔ تو ان وجوہات کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مسائل زکوٰۃ کے متعلق بھی انشاءاللہ العزیز مسئلے بیان کروں گا، چونکہ اس میں بھی کئی کنڈیشن ہوتی ہیں، کچھ بینک میں ہمارے پیسے ہیں یا کسی کو میں نے قرض دے رکھا ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہم ناواقف ہوتے ہیں، معلومات کم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو بھی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔